حضرت یوسفی صاحب، حضرت سیدنا ابراہیم کی حیات طیبہ میں جو اہم کچھ واقعات ہیں آپ ہم سب کے لیے ایمان تازہ کرنے کے لیے، خصوصاً نمرود اور آتش کا مسئلہ، تعمیر کعبہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات جو کفر کے مقابلے میں نظر آتے ہیں، وہ امت کے لیے مشعل راہ اس لیے ہیں تاکہ لوگ طاقتوں کو دے کے ڈرے نہ، ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار اپنا، اکیلے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا انت فعلت ھذا، یہ آپ نے کیا ہے؟ کیا بات! تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا اس سے پوچھو کس نے کیا؟ تو یہ آپ کا جرت مندانہ اقدام یہ بتا رہا ہے، اور اعتماد، ہاں جی، کہ آپ کسی بھی شخص کی طاقت، اس کی پرسنالٹی، اس کے روب، دبدبے اور عہدے سے کبھی نہیں ڈرے تھے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا پہلو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف فرما رہے ہیں تکلیفوں کے انبار لگا دو، دوسری طرف فرما رہے ہیں نعمتیں اکٹھی کر دو، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ توحید کا عالم بلند، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو ہجرت والا معاملہ ہے، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہجرت کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس میں کے اندر یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں وادن غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، کچھ نہیں ہے اس میں، ایک نالا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہ نالا بھی اس وقت میں خشک تھا، پانی کا وہاں تصور بھی نہیں تھا، کھیتی نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچے وہاں چھوڑے، اس بے آب و گیاہ ریگستان میں دعا کیا دے رہے ہیں؟ پھلوں کی، برکت کی، واہ واہ۔ اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی تسلیم و رضا والی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اس شخص کے لیے جس کو بیوی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی کے نقش قدم پر چلنے والی مل جائے۔ کیا آئیڈیل کا پھل ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تو یہاں ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ آپ نے کوئی نہیں جواب دیا۔ پھر خود ہی کہنے لگی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اللہ ہمارا رکھوالا ہے۔ یہ ایسی خوبصورت بات کر دی انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دعائے ابراہیم پر وہاں لوگ بھیجے، وہاں افراد آئے، اور آج وہ کعبہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بنا، اور مقام ابراہیم موجود ہے۔ جب تعمیر کعبہ ہوئی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کعبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ جو ہم نے خدمت کی اس کو قبول فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا۔ جی بالکل، خالصتاً اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل نہیں ہے۔ آپ اس کو ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھیں نا تو کس کو دکھانا تھا؟ اللہ کے ان دو بندوں کے علاوہ تو تیسرا تھا ہی کوئی نہیں، کوئی دنیاوی مقصد بھی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں بندہ کہ جس کو دکھانا مطلوب و مقصود ہوتا۔ پھر بنانے کے بعد دعا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کر رہے ہیں، وہ دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر کسی نے دعا کرنی ہے تو اس طرح کرے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کام کیا اس کو بھی قبول فرما، اور مجھے اور میری اولاد کو تسلیم و رضا والا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو تو نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی عطا فرماؤں گا، تو یا اللہ وہ نبی بھی ہمیں عطا فرما۔ اس کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان والے حضرت ابراہیم کی زبان سے نکل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔